अपने शोहर से कभी भी ऐसी बातें मत करें जिसकी वजह से आपका रिलेशन ख़राब हो जाए। हर बीवी की ख्वाहिश होती है कि उसका शोहर उससे प्यार करे, उसकी बातों की वैल्यू करे और उसको तवज्जो दे, पर अक्सर ऐसा नहीं होता। इसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स हो सकती है और उनमें से एक रीज़न ये भी हो सकती है कि बीवी बात ही कुछ इस तरीके से कर रही हो कि जिससे उसका शोहर उससे दूर हो जाए, उसके शोहर की फीलिंग्स हर्ट हो और उनका रिश्ता ख़राब हो जाए। जाने अनजाने में बीवी कुछ ऐसे जुमले बोल जाती है, ऐसी बातें बोल जाती है कि जिसकी वजह से उनका रिश्ता ठीक होने की बजाय मज़ीद ख़राब हो जाता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ बोले गए जुमले और कुछ बातें उनको वक्ती तौर पे तो फ़र्क नज़र नहीं आता, लेकिन आस्ता आस्ता उनके रिश्ते में फासले पैदा कर रहे होते हैं, उनके रिश्ते को कमज़ोर कर रहे होते हैं। आम ही बोले जाने वाले लफ्ज़ जो होते हैं ना, वो आस्ता आस्ता एक दूसरे को हर्ट कर रहे होते हैं, उन्हें कहीं ना आपकी मैरिड लाइफ को भी इफ़ेक्ट कर देते हैं। तो आज के व्लॉग में कुछ जुमलों को हाईलाइट करूँगी कि अगर आप इन्हें अवॉइड कर देना तो आप एक खुशगवार रिलेशन निभा सकते हैं। देखें, कई दफ़ा परेशानी, गुस्से में बोले जाने वाले लफ्ज़ जो होते हैं ना, वो आपके अंदर इतने फासले पैदा कर देते हैं कि जिनको ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है। आपका रिश्ता ख़त्म हो जाता है लेकिन वो फासले ख़त्म नहीं होते। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जब भी बोलें, चाहे हम किसी भी परेशानी में, गुस्से में, तो हम अपने लफ्ज़ों का इस तरह चुनाव करें कि सामने वाला शख्स जो है ना, वो हर्ट ना हो। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही जुमले शेयर करूंगी कि जो आपने अपने हस्बैंड के साथ कभी भी नहीं बोलने और अपने रिलेशन को ना स्ट्रॉन्ग और लवली बनाना है। वीडियो के तमाम पॉइंट्स को गौर से सुनिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। देखिए, बीवियों को कुछ जुमले जो ऐसे होते हैं ना, जो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोल रही होती हैं और उनको ये एहसास नहीं होता कि इन जुमलों से उनके शोहर जो है ना, वो कितने का इफेक्ट हो रहे हैं, उनको कितना बुरा लग रहा होता है। तो यही वो जुमले हैं जो आस्ता आस्ता ना आपके शोहर से आपकी इज्जत, आपके लिए मोहब्बत जो है ना, कम कर देते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ऐसे कौन से जुमले जो हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं बोलने, कभी भी अपने शोहर को नहीं बोलने। जुमला नंबर 1 ये है कि अक्सर वो बीवियाँ बोल देती हैं कि आपकी कमाई से ना हमारा गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। अब आप खुद सोचें कि एक शख्स है, वो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जॉब पे काम कर रहे हैं और घर जब वापस आए तो बीवी ये बात बोल दे कि तुम्हारी कमाई से मेरा गुजारा ही नहीं हो रहा है, मैं तो बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही हूँ। मेरी दोस्त है, उसके हस्बैंड ने उसकी बर्थडे पे उसको डायमंड की रिंग दी है, या उसको सेट लेके दिया, या उसको कोई भी प्लाट उसके नाम किया। अगर आप इस तरह के मसाले दे के अपने शोहर से बात करती है तो सोचिए कि वो कितना हर्ट होंगे, उनकी फीलिंग्स कितनी हर्ट होंगी कि मैं सारा दिन अपने बीवी बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सुनने को ये मिल रहा है कि आपकी तनख्वाह से हमारा गुजारा नहीं हो रहा। अच्छा, बहुत सी बीवियां ऐसी भी होती हैं कि खुद कुछ भी नहीं करती और हर चीज़ का ब्लेम जो है ना, वो अपने हस्बैंड को करती हैं। ना तो उन्होंने अपने अखराजात में कमी करनी होती है, ना ही उनको हेल्पर भी चाहिए, उन्होंने अखराजात भी पूरे करने, उन्होंने अपनी शॉपिंग भी पूरी करनी, और इसके बावजूद फिर जब ज़रा सी भी कोई तंगी आती है, जब वो जमा नहीं करती, तो उन्होंने इस चीज़ का भी कसूरवार ना अपने शोहर को ठहराना होता है। तो ये छोटी छोटी आपके लफ्ज़ होते हैं, छोटे छोटे आपके जुमले होते हैं कि जब आप अपने शोहर का सहारा बनने के बजाय उनको हर टाइम ना डिमोटिवेट करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं आपसे ना हर्ट हो जाते हैं। उनकी फीलिंग्स हर्ट होती है कि मैं सारा दिन इनके लिए काम करता हूँ 24 घंटे, लेकिन फिर भी मुझे सुनने को ये चीज़ मिल रही है कि मेरा गुजारा आपके साथ बहुत मुश्किल से हो रहा है। तो ऐसा करने की बजाय ना अपने शोहर का सहारा बने। अगर ठीक है कि आप जॉब नहीं कर सकते, आप कमा नहीं सकती, तो आप अपने अखराजात कंट्रोल करें, उसका जितनी की भी सैलरी है ना, उसमें गुजारा करने की कोशिश करें, और उसके अलावा घर के काम खुद करें। इतने का अपने अखराजात को कंट्रोल करने के आप उनका सहारा बन सके, उनको सपोर्ट कर सकें। अच्छा जी, बीवियों को पसंदीदा दूसरा जुमला पता है क्या है? कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। जबकि उनके फेस एक्सप्रेशन, उनके काम, उनका सारा कुछ उनके गुस्से को ज़ाहिर कर रहा होता है कि हस्बैंड बाहर से घर जब भी आता है ना, तो वो गुस्से में है, चुप करके बैठी हुई, या रूटीन के हिसाब से उनको वेलकम नहीं किया, या बर्तन ज़ोर ज़ोर से रख रही हैं, या दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से मार रही हैं, कि जिससे ना हस्बैंड को जब पता चल रहा होता है कि कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन जैसे ही हस्बैंड ये चीज़ पूछते हैं, शोहर पूछते हैं कि आपको क्या हुआ है, क्यों मूड ख़राब है, या क्यों गुस्सा आ रहा है, तो मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। अक्सर ऐसा भी होता है कि बच्चों पे गुस्सा आ गया, या अपनी किसी रिश्तेदार ने कोई बात कर दी, या अपनी परेशानी को, अक्सर औरतों को महीने में 2-3 बार तो डिप्रेशन होता ही है। तो अगर इन चीज़ों में चली भी जाए और शोहर इस चीज़ को पूछना भी चाहे तो, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, आप दरवाज़ा बंद करके बाहर चले जाएं, कोई मुझसे बात ना करे, बच्चे ने लेकर बात की है तो मुझसे कोई बात करने की जरूरत ना करे, तो अपने इन अमाल से वो बता भी रही होती हैं। तो ये चीज़ें भी ना हस्बैंड को कहीं ना कहीं परेशान कर देते हैं कि शायद ये मेरे साथ खुश नहीं है, या मैं इसको खुश नहीं रख पा रहा, या मेरी जितनी भी आमदनी है उसमें ये खुश नहीं है, इसके बहन भाई अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मैं इसको अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पा रहा। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें जो होती हैं ना, आपके रिश्ते में ना फासला पैदा
کر دیتی ہیں۔ اگر آپ کے ہسبینڈ نے آپ سے پوچھا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، ان کو بیٹھ کے ایک پراپر طریقے سے بتائیں کہ مجھے یہ چیز پریشان کر رہی ہے، اس کا حل بتائیں، ٹھیک ہے، ڈسکس کر لیں۔ نہ کہ یہ کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ نے منہ بنایا ہوا ہے لیکن پوچھنے پہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچھا جی، تیسرا جملہ جو اکثر عورتیں بولتی ہیں نا، وہ ہر ٹائم شوہر کی فیملی جو اس کے فرینڈس کے خلاف بولنا ہے انہوں نے۔ جب بھی چھوٹی سی کوئی بات ہوئی، آپ کے تو دوست اس طرح کے ہیں، اگر شوہر نے یہ بات بول دی کہ آج کھانے پہ میں نے اپنے دوستوں کو انوائٹ کرنا، آپ کے دوست اچھے نہیں ہیں، وہ تو اس طرح کے، ان کو تمیز نہیں ہے۔ اگر فیملی ممبرز کی بات کر دی تو آپ کی بہنیں اس طرح کی، آپ کے بھائیوں کو تمیز نہیں ہے، آپ کے پیرنٹس اس طرح کرتے، میرے ساتھ زیادتی بہت ہوئی ہے، میرے ساتھ تو بہت غلط ہو گیا، میں تو بہت مشکل سے ان کے ساتھ گزارا کر رہی ہوں۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی جو ہر ٹائم نا شکایتیں لگانے والا جو ماحول ہوتا ہے نا گھر کا، یہ بھی میاں بیوی کے رشتے میں نا بہت سے فاصلے پیدا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی شوہر آپ کے پاس بیٹھتا ہے، جب فریش ہونے لگتا ہے، جب کوئی بھی بات کرتا ہے، مذاق میں بھی بات کرتی، اگر بیوی کو کوئی بھی مذاق میں بھی بات کرتی تو وہ فوراً شوہر کے جو ہے نا فیملی ممبرز کے اوپر چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ تمہارے گھر والے کہیں بہت سمجھدار ہیں، ان کو تو ساری عقل ہے، ایسے کر کے نا ایسے جملے بولتی رہتی ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی نا کہیں آپ کے شوہر کی نا جو فیلنگز ہوتی ہیں نا ان کو ہرٹ کرتی ہیں کہ ہر ٹائم کے ساری دنیا اچھی ہے، صرف میرے گھر والے برے ہیں۔ تو اس طرح بھی نہ کیا کریں، ٹھیک ہے، کبھی کسی نے کچھ غلط کر لیا تو شکایت ایک لگا لی، لیکن اگر ہر ٹائم آپ شوہر کے گھر والوں کو برا ہی کہیں گے نا تو کہیں نہ کہیں آپ اپنے شوہر کے دل سے نا اتر رہی ہیں، فاصلے پیدا کر رہی ہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ جملہ جو عورتیں اکثر بول دیتی ہیں غصے میں آ کے کہ تم پاگل ہو، تم بیوقوف ہو۔ اکثر عورتوں کا یہ جملہ ہوتا ہے تم پاگل ہو، تمہیں تو عقل ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرے بھائیوں کو اتنی عقل ہے، یا میری دوست کے شوہر کو اتنا وہ سمجھدار ہے، اس نے اتنے اچھے فیصلے کیے ہیں۔ یا فرض کریں کہ اگر کسی کے ساتھ بھی کوئی ناراضگی ہو جائے گی نا تو انہوں نے اپنے شوہر کا نا سہارا بننے کے بجائے اس کو غلط کہنا ہوتا ہے کہ تمہیں عقل نہیں ہے، تم پاگل ہو، تمہیں تمیز نہیں ہے۔ تو اپنے شوہر کا نا سہارا بننے کی کوشش کیا کرے، نہ کہ اس کو ڈی موٹیویٹ، ٹھیک ہے، غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، انسان اشرف المخلوقات ہے لیکن غلطیوں کا بھی پتلا ہے، ٹھیک ہے، غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو ہر ٹائم اس کو ڈی موٹیویٹ کرنا ہے کہ تم صحیح فیصلے نہیں کر سکتے، اگر کوئی فیصلہ گھر کا کرنا بھی ہے تو پہلے میرے بھائیوں سے مشورہ کر لو یا میرے پیرنٹس سے مشورہ کر لو، کہ اس کو خود ہی اتنا کہ وہ پیچھے کر دیتی ہیں نا کہ وہ اگر انہوں نے صحیح فیصلہ کرنا بھی ہوتا ہے نا تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ نہیں، میں تو شاید واقعی میرے میں اتنی عقل نہیں ہے، جب مجھ میں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ میں صحیح فیصلے نہیں کر سکتا تو ٹھیک ہے میں دوسروں سے پوچھ لوں۔ تو آہستہ آہستہ نا ان کا کانفیڈنس آپ خود ہی ختم کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ کے ہسبینڈ کا کانفیڈنس ختم ہو گیا ہے، اس کے فیصلے کرنے کی جو پاور ہے، ڈیسیجن میکنگ ہے، وہی آپ نے ختم کر دیا، آہستہ آہستہ آپ نے اس کو خود ہی ایک دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ تو سوچے کہ وہ آپ کے گھر کا جو سربراہ تھا اس کو تو آپ نے دیوار کے ساتھ لگا دیا، تو وہ کس طرح کا آپ کا میاں بیوی کا ریلیشن ہوگا۔ پھر زندگی میں بہت سی ایسی سچویشنز آتی ہیں جس میں آپ کی غلطی ہوتی ہے اور بہت سے ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے شوہر نے غلط فیصلہ کر لیا ہے۔ تو ایک دوسرے کو ڈی موٹیویٹ کرنے کی بجائے، ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرانے کی بجائے بیٹھ کے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہیے یا موو آن کر لینا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا چاہیے۔ نیکسٹ جملہ جو عورتیں اکثر بول دیتی ہیں کہ تمہاری وجہ سے میری زندگی ہی خراب ہو گئی ہے۔ یہ اکثر عورتیں نا غصے میں آ کے، جذبات میں آ کے بول تو دیتی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتی کہ ان کے یہی جملے روزمرہ کے یہ جو جملے ہیں نا ان کے ہسبینڈ کو، ان کے شوہر کو آہستہ آہستہ ان سے دور کر رہے ہیں۔ اچھا، ہم عورتیں نا بہت جلدی ججمنٹل ہو جاتی ہیں، ہم بہت جلدی جج کر لیتی ہیں۔ اگر دوست کے ہسبینڈ ذرا سا پیارا لگا، جو وہ سلیم ہے، جو اس کا کلر وائٹ ہے، تو آ کے اپنے ہسبینڈ کو ڈی موٹیویٹ کرے گی کہ تمہارا پیٹ دیکھو کتنا نکلا ہوا، تم جم نہیں جا سکتے، تم واک نہیں کر سکتے، تم ہمیشہ سستی کے ساتھ پڑے رہتے ہو، تم اپنی کیئر نہیں کرتے، اس کا ہسبینڈ اس طرح ہے، تم اچھا کام نہیں کرتے، تم صرف جاب کرتے ہو، اس کے علاوہ تم چھوٹا موٹا کوئی کام نہیں کرتے۔ تو اس طرح کی نا باتیں اکثر کہہ کے نا اس چیز کا نا جتلاتی رہتی ہے کہ میں تو پتہ نہیں کیا تھی، مجھے تم سے اچھے رشتے میرے آ رہے تھے، اچھا ہسبینڈ مل سکتا تھا، لیکن میری تو زندگی ہی خراب ہوگی تم سے شادی کر کے، میری زندگی کا سب سے غلط فیصلہ ہی یہی ہے کہ میں نے تم سے شادی کر لی۔ اکثر ایسے جملے بول دیتی ہیں۔ دیکھیں، شادی تو آپ کی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنا ہسبینڈ کو تو بدل نہیں سکتی ہیں، تو ایسے اس کو ڈی موٹیویٹ کرنے کی بجائے یا دوسروں کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرنے کی بجائے کہ فلاں کا ہسبینڈ اتنا کماتا ہے اور تم تو کچھ کرتے نہیں ہو، تم تو صرف جاب پہ گزارا میں کر رہی ہوں، تمہاری جاب پہ تم ساتھ کوئی کاروبار نہیں کر رہے، جا تم اپنا خیال نہیں رکھ رہے، اپنی اسکن کا خیال نہیں رکھ رہے، جا تم اپنی واک نہیں کر رہے، ایسے چیزیں کر کے نا آپ اپنے ہسبینڈ کو خود ہی ڈی موٹیویٹ کر رہی ہیں۔ تو یہ جملے جو ہوتے ہیں نا آہستہ آہستہ آپ کو، آپ کے ہسبینڈ کو آپ سے دور کر دیتے ہیں، آپ کو میاں بیوی کے شوہر میں، میاں بیوی کے رشتے میں نا فاصلے پیدا کر دیتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ ایسے جملے کبھی بھی نہ اپنے شوہر کو بولیں کہ جو آپ کے رشتے کے درمیان نہ فاصلے پیدا کرتے۔
ایک بات کو آپ یاد رکھ لیں، آپ کی شادی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، شادی کے بعد جو آپ کا سب سے اچھا دوست، جو آپ کا ہمراز، آپ کا ساتھی ہے نا، وہ آپ کا شوہر ہی ہے۔ دیکھیں بہن بھائیوں کی بھی شادیاں ہو جاتی ہیں، سب اپنے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ بیزی ہوتے ہیں۔ اگر ایسے میں آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ ہی نہ بنائیں، آپ نے اپنے شوہر کو ہی ساتھ لے کے نہیں چلی جاؤں، اس کو ہی ڈی موٹیویٹ کرتی رہی ہیں، تو آپ کا تو سہارا صرف ایک آپ کا شوہر ہی ہے نا، کیونکہ بہن بھائی اپنے اپنے رشتوں میں بیزی ہو گئے، تو آپ کہاں جائیں گی؟ تو اس لیے اس کا، جس نے آپ کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے، جو آپ کا ہمراز ہے، آپ کا ساتھی ہے، آپ اس کو ٹھیک کریں، نہ کہ ایسے جملے بول بول کے اس کو دل میں نا اپنے لیے نفرت پیدا کر لیں، کیونکہ رہنا تو آپ نے اسی کے ساتھ ہے اور ساری زندگی آپ نے گزارنی ہے، آپ کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھ جائیں نا، تو انشاءاللہ آپ کا ریلیشن بہت مضبوط، پیارا اور خوبصورت ہوگا۔ دیکھیں آپ کی زندگی میں جو ہونا تھا نا، جو فیصلہ ہونا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گیا، اس کو دل سے قبول کریں، اپنے شوہر کا ساتھ دیں، دل سے ساتھ دیں، اس کی عزت کریں گی تو ہی وہ آپ کی عزت کرے گا۔ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ اس پہ غصہ کریں گی نا، تو وہ بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی ایک پوائنٹ بھی اچھا لگا ہے کہ اگر میں یہ جملہ نہ بولوں تو میرا اور میرے شوہر کا جو ریلیشن ہے نا، وہ مضبوط ہو سکتا ہے، تو اپنی فیملی اینڈ فرینڈس میں لازمی شیئر کریں، تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے کمنٹ کر کے مجھے اپنی رائے لازمی دینی ہے۔ جو بھی میرے چینل پہ نیو آتے ہیں، جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے، پلیز سبسکرائب کر دیا کریں، اور اس کے علاوہ آپ نوٹیفیکیشن والا بٹن بھی آن کر دیں، تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔